السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 18 تا 22 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين خبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم موردون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی، مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. پھر اے محبوب، اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو، میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئی ہے، اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ، کیا تم نے گردن رکھی؟ بس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی. یہ ہیں وہ جن کے اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روح گرداں ہو کر پھر جاتا ہے. پیارے دوستو، یہاں تک اس کا اس پر یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. تفسیر یعنی میں اور میرے متبعین ہمتاً اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار و مطیع ہیں. ہمارا دین دین توحید ہے، جس کی صحت تمہیں خود اپنی کتابوں سے بھی ثابت ہو چکی ہے. تو اس میں تمہارا ہم سے جھگڑا کرنا بالکل غلط ہے. جتنے کافر غیر کتابی ہیں وہ امیین میں داخل ہیں، انہی میں سے عرب کے مشرکین بھی ہیں، اور دین اسلام کے حضور سر نیاز خم کیا یا باوجود براہین بینا قائم ہونے کے تم ابھی تک اپنے کفر پر ہو. یہ دعوت اسلام کا ایک پیرایا ہے،
اور اس طرح انہیں دین حق کی طرف بلایا جاتا ہے۔ وہ تم نے پورا کر ہی دیا، اس سے انہوں نے نفع نہ اٹھایا تو نقصان میں وہ رہے۔ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں، جیسے کہ بنی اسرائیل نے صبح کو ایک ساتھ کے اندر 43 نبیوں کو قتل کیا، پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور بدیوں سے منع کیا تو اسی روز شام کو انہیں بھی قتل کر دیا۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کو تو بیخ ہے، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال حقارت ہو جاتے ہیں کہ انہیں عذاب الہی سے بچائے۔ یعنی یہود کو کہ انہیں توریت شریف کے علوم و احکام سکھائے گئے تھے، جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور تشریف فرما ہوں اور انہیں قرآن کریم کی دعوت دیں تو وہ حضور پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے بہتوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس تقدیر پر آیت اس تقدیر پر آیت میں من الکتاب سے توریت اور کتاب اللہ سے قرآن شریف مراد ہے۔ پیارے دوستو، یہاں اس کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، جو خاص طور پر ابھی جو تفسیر پڑھی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کتاب مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانی دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ استدعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی اپنے فیملی کے اندر عزیز و اقارب کو ضرور اس کی ترغیب اور تلقین کریں کہ اس قسم کے پروگرام جو دینی پروگرام ہے، اور خصوصاً میرا جو پروگرام ہے، اس کو اگر آپ قرآن پاک سمجھنا چاہتا ہے کوئی، تو اس کو قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر جو ہے یہ شیئر کرتا ہوں، تو اس کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام ناظرین کی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی ناصر۔ میں آپ تمام دوستوں سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آمین ثم آمین۔